اگلا سوال حضور پتوکی سے کہتے ہیں کہ ایک مسجد کے خطیب نے اپنے خطبہ جمعہ میں ہاں جی ہمارے ٹی وی پروگرام کا ذکر کر کے کہا ہاں جی کہ یہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، اچھا اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان سے پرہیز کریں۔ پرہیز شریف آدمی ہے ویسے کہ یہ میں ماننا پڑے گا مجھے، علماء میں صحیح فطرت ہیں، اس لحاظ سے یہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، ان کو پتہ نہیں، انہوں نے خود مسیح السلام کی کتابیں نہیں پڑھی، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کہتے نبی کی نبوت نہیں مانتا، مگر گندی زبان استعمال نہیں کی، اشتعال نہیں دلایا، لوگوں کو یہ نہیں کہا جاؤ ان کے ڈش انٹنے توڑے اور ان کو ظلم کرو۔ سعید فطرت آدمی ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھا دے کہ نبی کی نبوت جیسے ہم مانتے ہیں ویسے دوسرے لوگوں کو تصور ہی کوئی نہیں۔ جس شان کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھتے ہیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، میں نے کہا مجھ سے یہ مناظرہ نہ کرو کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں کہ نہیں، تم مانے کرو ختم النبیین کے، اور میں ثابت کروں گا کہ ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، جن معنوں کو تم کہہ رہے ہو ان میں بھی ہم ہی مانتے ہیں۔ 2 قدم چلے، اس کے بعد انہوں نے کہا میں اس وقت مصروف ہوں، مجھے اجازت دیں، میں پھر آؤں گا، دوبارہ شکل نہیں دیکھی۔ تو میں بے تحدی سے علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا جو مقام اور جو مرتبہ مہدی دوراں کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس کی شان کو یہ عام دنیا کے مولوی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان بیچارے کا مولوی صاحب کا یہ اعلان کرنا کہ نبی کی نبوت نہیں مانتے، یہ لا علمی ہے۔ لا علمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی بات شرافت کی ہے، اگر شرافت ہے تو بھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے دل میں سعادت ہے، نیکی کا بیج ہے، اور اگر ہم دعا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، مگر اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو علم نہیں ہے، بیچاروں کو پتہ نہیں کس کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم نبی کی نبوت کے قائل، اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام تو اس فیصلے کو یوں چکا دیتے ہیں کہ وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، چھوڑو جڑوں کو، وہ ہے، میں کچھ بھی نہیں، اسی پہ آ جاؤ۔ یعنی جو کچھ بھی پایا محمد رسول اللہ سے پایا۔ پھر فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، اے سارے نبیوں کے سردار، ہمیں جو امت، بہترین امت کا خطاب ملا ہے تیری وجہ سے ملا ہے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں نبوت کو نہیں مانتے، عجیب بات ہے۔ آگے چلیں۔ جرمنی سے ایک دوست کا اور مولوی کی بات بھی ہے کہ نہیں کسی کی، یا ایک ہی سے بس؟ ایک ہی تھا جی۔ چلو پھر وہاں اتنا فساد کیوں ہوا؟ مولوی صاحب نے تو بڑی شرافت کی بات کی تھی، تو ان لوگوں کو پکڑا کیوں، مارا کوٹا کیوں گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو جیلوں میں پھینکا گیا، یہ وہی پتہ کی ہے نا؟ جی بھائی، کتنے سے دکھاؤ ذرا مجھے، 7 آدمیوں کو بتائیں کون کون سے، ان کے نام تو پڑھ دو، دعائی ہو جائے گی۔ لسٹ اس وقت نہیں ہے پاس، ہیں؟ اس وقت لسٹ پاس نہیں ہے۔ اچھا پھر صحیح۔ ان کا جو خط آیا تھا میں نہیں پڑھا تھا پہلے، اس میں وہ نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ ہم اتنے آدمی ہیں جن کو ہمیں جیل میں گھسیٹ کے پھینکا گیا ہے، اس لیے کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نشان نازل فرمائے۔ اس خوشی کے جرم میں ہمیں سخت اذیتیں دی گئیں اور گھسیٹ گھساٹ کے جیلوں میں پھینکا گیا، اور جلوس نکلے اور کہا کہ ان کو منظم، گھروں کو منظم کر دو، ان کو برباد کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو عجیب بات ہے جہاں ایسے شریف مولوی ہو جو یہ کہے کہ حذر کرو، بس اس سے آگے بات نہ کرے۔ وہ کون تھا جو شرارت پھیلا رہا تھا؟ اور بھی ہوں گے۔ اچھا اور کوئی بات، یا بات ختم ہو گیا؟ آدھا منٹ سے؟ اچھا پھر میرا خیال اب 1 منٹ بھی جو اٹھتے ہیں تو سب کو سلام دعا دے کے، دیکھ کے، نظریں ملا کے سب سے پھر جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے علاوہ افریقہ بھی دیکھ رہا ہے، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، امریکہ تو نہیں آج دیکھا، جاپان اور چین میں چینی صاحب ہمارے گئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر طرف مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عالمی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔
ظہور مہدی آخر